الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا جد الحسن والحسين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. کروڑ انگنت لا تعداد درود و سلام حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ اور آپ کی آل پاک پر. آج کی اس خوبصورت مجلس میں محترم المقام حضرت علامہ قاری یونس صاحب، علامہ بلال صاحب، علامہ سیابی صاحب اور دیگر جتنے بھی افراد یہاں پہ اس مجلس میں نعت خوان احباب یہاں موجود ہیں، اور بالخصوص آج کی اس مجلس کے آرگنائزر محترم شفیق میر صاحب، پرویز اشرف صاحب اور دیگر اس مکی مسجد کی جو انتظامیہ ہے، جتنے احباب نے اس کار خیر میں حصہ لیا، سارے مبارکباد کے مستحق ہیں اور سب کے لیے دعا ہے. جو یہاں پہ سننے کے لیے آئے ان کے لیے زیادہ دعا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارا یہاں پہ بیٹھنا، ذکر اہل بیت کو سننا، یہ ہمارے لیے توشہ یاد رکھنا ہے. وقت چونکہ مختصر ہے، مجھے 10 منٹ کا حکم ہوا ہے قاری صاحب کی طرف سے. میں انشاءاللہ اسی ٹائم میں اپنی چند معلومات آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا. قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ احزاب کی ورس نمبر 57 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، جس میں اللہ رب العزت نے ایک اصول کو بیان کیا، اپنا ایک حکم ارشاد فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، فرمایا کہ اللہ تعالی ان الذین یؤذون اللہ، بے شک جو لوگ ایذا پہنچاتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں، کس کو؟ اللہ کو اور اس کے رسول کو. لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، فرمایا ان پر لعنت ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں. ٹھیک ہوگی بھی بات کلیئر ہوگی. اب اللہ کو کوئی ہم میں سے تکلیف پہنچا سکتا ہے؟ تکلیف کو پہلے ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ تکلیف کیا ہوتی ہے، ایذا کیا ہوتی ہے. میں میرے مد مقابل کسی مرد کو، عورت کو، کسی انسان کو، جانور کو تکلیف پہنچا سکتا ہوں، اس کو فزیکلی ہارٹ کر سکتا ہوں، اس کو شوٹ کر سکتا ہوں، کوئی بھی بندہ، یا میں اس کو اپنی زبان کے ساتھ تکلیف پہنچا سکتا ہوں، اس کے ساتھ لڑ کر، گالم گلوچ کر کے، کوئی بھی چیز. تو ہر وہ چیز جو دوسرے کی عزت میں کمی کا باعث بنتی ہے اس کے لیے تکلیف کہلاتی ہے. اب اللہ کی ذات ایسی ہے جو جسم سے پاک ہے، اور اس کو تکلیف پہنچائی جا سکتی ہے. وہ روح سے پاک ہے، وہ زبان سے پاک ہے، وہ ہاتھوں سے پاک ہے، وہ چہرے سے پاک ہے، وہ حیث سے، جسم سے، شکل سے، زمان سے، مکان سے، ہر ایک چیز سے پاک ذات ہے. اس کو بلا تکلیف کیسے کوئی پہنچا سکتا ہے؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، گویا کہ آیت پکار کر یہ کہہ رہی ہے کہ میرے رسول کی ایذا میری ایذا ہے. جس نے میرے رسول کو ایذا پہنچائی، جس نے میرے رسول کو تکلیف پہنچائی، جس نے میرے رسول کو غمناک کیا، گویا اس نے اللہ کو ایذا پہنچائی. اب اس کا حکم اللہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، فرمایا ایسے بندے پر اس دنیا میں بھی اللہ کی طرف سے پھٹکار ہے، اس پر لعنتیں ہیں، بے شمار لعنتیں ہیں، اور آخرت میں بھی اللہ نے اس کے لیے اس کا مقدر لعنت قرار دیا. اور پھر فرمایا لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا، اور ہم نے اس کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. اب ہم نے یہ دیکھنا ہے، جو آج کی ہماری یہ محفل ہے، اس کی مناسبت کے حوالے سے جو ذکر کرتا چلو کہ ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ اللہ کو تکلیف پہنچانا حقیقتاً رسول اللہ کو تکلیف پہنچانا، یعنی جس نے رسول اللہ کو تکلیف پہنچائی گویا اسلام کو کیسے تکلیف پہنچائی جا سکتی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی گئی. طائف کے میدان میں میرے نبی کو
پتھروں کی بارش کر کے لہو لہان کر دیا گیا۔ جبریل امین حاضر ہوئے اور عرض کی کہ یہ پہاڑوں کا فرشتہ میرے پاس ہے، یہ کہتا ہے اگر آپ حکم دیں تو میں ان دونوں پتھروں کو پہاڑوں کو آپس میں ملاؤں گا، یہ ساری وادی تہو مالا ہو جائے گی، سارے لوگ تباہ ہو جائیں گے۔ لیکن میرے قریب آتے نے کہا نہیں، یہ لوگ جانتے نہیں ہیں میں کون ہوں، ان لوگوں کو خبر نہیں ہے میں کون ہوں۔ حضور نے اپنے تن بدن پر جتنا بھی تشدد ہوا، جہاں جہاں حضور کو زد و کوب کیا گیا، حضور پر تان و تشنیع کے تیر برسائے گئے، ہر حوالے سے حضور کو تکلیف پہنچائی گئی، لیکن اس حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان ساری تکالیف کو اپنی ذات کے لیے جو تھی ان کو برداشت کیا، ساری تکالیف کو برداشت کیا، جس چیز کا بند ہوتا ہے ان ساری تکالیف کو اپنے بدن پر حضور علیہ السلام نے برداشت کیا۔ اب دوسری تکلیف کیا ہے؟ وہ میرے لیے بھی تکلیف ہے، وہ آپ کے لیے بھی تکلیف ہے۔ یعنی میرے کسی بیٹے یا بیٹی کو یا میری اولاد کو، میرے بھائی کو، میرے کسی عزیز کو کوئی بندہ تکلیف پہنچائے تو وہ مجھے بھی تکلیف پہنچے گی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک تو ذاتی جسمانی حضور کی تکلیف تھی، دوسرا حضور کی اولاد کو تکلیف پہنچانا بھی حضور کو تکلیف پہنچانا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مقدسہ، وقت چونکہ مختصر ہے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، قال نظر نبی صلی اللہ علیہ وسلم الی علی و فاطمہ والحسن والحسین، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدہ فاطمہ الزہرا سلامۃ علیہا کی طرف نظر رحمت فرمائی، مولا کائنات کو دیکھا، جناب حسن اور حسین کو دیکھا، فقال، سو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا انا حرب لمن حاربکم، فرمایا میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں جو میرے حسن و حسین کے ساتھ، میری فاطمہ اور علی کے ساتھ جنگ کرے گا، میں اس کو دشمن رکھوں گا جو ان اصحاب کو دشمن رکھے گا، وَسِلْمٌ لِمَنْ سَالَمَكُمْ، اور فرمایا میں اس کے لیے محبت کا پیغام پہنچاتا ہوں، میں اس کے ساتھ دوستی رکھتا ہوں، میں اس بندے کو محبوب رکھتا ہوں جو ان ہستیوں کو محبوب رکھتا ہے۔ تو گویا حسنین کے ساتھ، جناب سیدنا امام حسین کے ساتھ محبت حضور کی محبت ہے، اور حسنین کو تکلیف حضور کی تکلیف ہے، اور جناب سیدنا امام حسین کے ساتھ جنگ حضور کے ساتھ جنگ ہے۔ پھر فرمایا دوسری حدیث مقدسہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، فرمایا یہ حسن اور حسین یہ دونوں، من احب الحسن والحسین، جس نے حسن اور حسین کے ساتھ محبت کی، فقد احبنی، گویا اس نے مجھ مصطفیٰ کے ساتھ محبت کی، ومن ابغضہما، گویا اس نے اگر کسی نے ان دونوں کے ساتھ بغض رکھا، فقد ابغضنی، گویا اس نے مجھ محمد کے ساتھ بغض رکھا۔ اب اس قرآن جو حکم تھا نا وہ اوپر سے نیچے آیا حدیث کی طرف، اب اس حدیث کے سفر کو، اس چین کو نیچے سے اوپر کی طرف کنیکٹ کرتے چلے جاتے ہیں۔ حضور فرما رہے ہیں کہ جس نے میرے حسن کے ساتھ، میرے حسین کے ساتھ محبت کی اس نے میرے ساتھ محبت کی، اور جس نے ان کے ساتھ بغض رکھا اس نے میرے ساتھ بغض رکھا۔ اب جس نے ان کو تکلیف پہنچائی، گویا اس نے کس کو تکلیف پہنچائی؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف پہنچائی۔ جس نے جناب سیدنا امام حسین کو تکلیف پہنچائی اس نے کس کو تکلیف پہنچائی؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف پہنچائی۔ اور جس نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اذا پہنچائی، تکلیف پہنچائی، اس نے کسے تکلیف پہنچائی؟ اللہ کو تکلیف پہنچائی۔ اور جس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی، اللہ اس کے لیے فرماتا ہے کہ لعنت ہے اس پر، اس دنیا میں بھی لعنت ہے، آخرت میں بھی لعنت ہے، اور آخرت میں اس کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ پھر میں کیوں نہ کہوں، آپ میرے ساتھ یہ زبان ہو کر کہیں کہ جو سیدنا امام حسین کا قاتل یزید ہے اس پر لعنت بے شمار ہے، اس دنیا میں بھی لعنت ہے، آخرت میں بھی لعنت ہے، جو یزید کے حمایتی ہے ان پر بھی لعنت ہے، صبح قیامت تک مانتے ہیں۔ اور جب میرا خدا لعنت کر رہا ہے، جب رب العالمین جو لعنتوں سے پاک ہے، جو رحمت والا رب ہے، جو عزتوں والا رب ہے،
جب وہ فرما رہا ہے کہ میری طرف سے لعنت ہے ایسے بندے پر جو میرے رسول کو ایذا پہنچائے اس دنیا اور آخرت میں، تو پھر میں اور آپ ہماری کیا حیثیت ہے؟ آج لوگ، میں کسی پہ تنقید نہیں کرتا، لیکن آج لوگ جناب امام اعظم ابو حنیفہ کا نام لے کر سکوت کا فتویٰ دے رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں یار تم خدا کا خوف کر دو، کلمہ جدید کا پڑھ لیا ہے یا حسین کے نانے کا کلمہ پڑھا؟ تو قتل حسین اصل میں مرگ جدید ہے، جدید مر چکا، جدید تھا، مر چکا، مٹ گیا، لیکن حسین تھا، حسین ہے، اور حسین قیامت تک رہے گا، کیونکہ قتل حسین اصل میں مرگ جدید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ جدید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، ہر کربلا